پاکستان کے اصلی اور پاک تھیٹر سے پیار کرنے والوں کو خالد بٹ کا سلام محبت۔ دوستو، فلم انڈسٹری اور ٹیلی ویژن کے سلسلے میں کچھ باتیں ہو چکی۔ آج میں آپ کو تھیٹر کے دور کا ایک واقعہ سناؤں گا، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں خاصی تفریح کا عنصر موجود ہے۔ اپریل 1979 میں نے آرٹس کونسل الحمرا میں پہلا سٹیج پلے کیا اور اس میں ہیرو کا رول تھا۔ خیام صدی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ پھر اس کے بعد آخری سٹیج پلے میں نے مارچ 2001 میں اپنے شہر ملتان میں کیا، جو ان کی ہی زبان روہتکی زبان میں تھا، ہائی جمپ، جس میں فردوس جمال صاحب، جمیل فخری صاحب، حامد رانا صاحب، زاہد سلیم صاحب، جواد بٹ صاحب اور میرے علاوہ 3 خواتین ایسی تھیں جو صرف آرٹسٹ تھیں، کوئی مشہور و معروف ایکٹریسز نہیں تھیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے 8-9 سنیما ہاؤسز میں وہ فحش قسم کے رقص کرنے والی خواتین اور بیہودہ قسم کی جنسی باتیں کرنے والے ایکٹروں کے جو پلیز لگے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ڈرامے کو چلنے نہیں دیا۔ اور ہم چونکہ خاصا نقصان میں جا رہے تھے تو اسد شاہ محمود قریشی صاحب ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایم پی کا الیکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑنے والے تھے۔ میں ان کے پاس گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جس بی بی جی سے قرآن پاک پڑھا، میں نے بھی اسی بی بی جی سے قرآن پاک پڑھا تھا۔ سو میں ان کے پاس گیا کہ شاہ جی، میں اپنے شہر کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا تھا جو رشوت ستانی کے موضوع پر ہے، لیکن میں بہت سخت نقصان میں جا رہا۔ سو انہوں نے تمام اے ڈیز کو بلوا کے میری مدد کرنے کے لیے کہا اور یوں ہم وہاں سے باعزت واپس آئے۔ سو اس کے بعد ہم سب نے تہیہ کیا کہ اب ہم نے تھیٹر نہیں کرنا، کیونکہ جو تھیٹر ہم کرتے تھے وہ ہم اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بچیوں کو دکھا سکتے تھے، اور جو دوسرا تھیٹر تھا وہاں تو کوئی اپنی محبوبہ کو بھی نہیں لے جا سکتا تھا، اس قدر فحش نگاری ہوتی تھی۔ سو ہم نے ہمیشہ کے لیے تھیٹر کرنا بند کر دیا۔ سن 2005 میں ایک دن گوشی خان صاحب ہمارے اسٹیج کا ایک نام ہے، ان کے بڑے بھائی میرے دوستوں میں سے تھے۔ گوشی خان نے بھی ہمارے ساتھ بہت تھیٹر کیا۔ وہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ بٹ صاحب ایک اسٹیج پلے کرنا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے تو 4 سال ہو گئے ہیں، ہم نے تو تھیٹر چھوڑ دیا ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے وہ والا تھیٹر نہیں کرنا جو فی زمانہ رائج ہے، ہم نے وہ پرانا تھیٹر کرنا ہے۔ عطر شاہ خان صاحب جیدی جو ہیں، ان کا لکھا ہوا خطرہ 440، آپ اس میں سیٹھ کا رول کرتے ہیں جو سب سے طویل ہے۔ اس کے علاوہ پہلی بات تو یہ تھی، دوسری یہ ہے کہ آپ ایک سخت ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو اس لیے سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ آپ کے خوف سے ریہرسل پہ آئیں گے، یاد کریں گے، مووز کریں گے، ہمارا ڈرامہ تیار ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں کرنا، دبئی میں کرنا ہے، النصر لیئر لینڈ میں، اور مظاہر عادل صاحب وہاں سے ان کے ساتھ ساتھی تھے پروڈیوسر۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ چلو میرا بیٹا فیصل نیا ہی وہاں جاب پہ گیا ہے تو اس سے ملاقات ہو جائے گی، پھر میرے انلاز اور میری آدھی سے زیادہ فیملی وہاں آباد ہے، چلو اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے حامی بھر دی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کاسٹ میں کون ہے، تو انہوں نے کہا جی کاسٹ وہ ہے جو وہاں سب جانتے ہیں، جنہیں نعمان اعجاز صاحب، زارا اکبر، جواد وسیم صاحب، پرویز رضا صاحب، گوشی خان صاحب، ارما، پرویزہ صاحب کی بیگم صبا رضا، اور ناصر بٹ صاحب۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا آرٹسٹ بھی جا رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرتا ہے، اس کا نام ہے جاوید احمد کوڈو۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹیم جو ہے یہ ساری کی ساری میرے ساتھ کام کرنے والے اور اچھے ہیں، میں نے حامی بھر دی۔ اس کی ریہرسلوں کے دوران ہی جاوید کوڈو صاحب کی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے پروڈیوسر گوشی خان سے کہا کہ بھائی میں اپنی بیوی کی ٹکٹ خود دے دوں گا، آپ مجھے وہاں جو کمرہ دیں گے وہ ہمیں دونوں کو علیحدہ کمرہ بس دے دیجیے گا، میں اپنا ہنی مون منا لوں گا۔ تو انہوں نے حامی بھر دی۔ سو یوں
ان کی بیگم جو انہی کی طرح انہی کے ہم قد تھیں وہ بھی ساتھ چلی گئی۔ جب ہم لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے تو سارے چونکہ ایف آئی اے والے پہچانتے تھے، پھر میں نے فون بھی کروائے ہوئے تھے، اس لیے اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے ہم سب کیمرے کی آنکھ میں دیکھ دیکھ کے تصویریں کھچوا کے جاتے ہوئے، انہوں نے انچارج ہی مجھے بنا دیا تھا، سب کے پاسپورٹ میرے پاس، پیپرز، ویزے وغیرہ، میرے دوست سرور صاحب ایف آئی اے میں تھے تو انہوں نے سارا انتظامات کیے ہوئے تھے۔ اب جب کوڈو صاحب کی باری آئی تو اب وہ کیمرہ جو تھا وہ پیڈسٹل پہ اونچا لگا ہوا تھا، تو وہ سارے مسکرانے لگے، تو انہوں نے وہ کیمرہ نیچے لا کے ان کی تصویر بنا دی۔ پھر اس کے بعد ہماری بہو جو جاوید صاحب کی بیگم ہے ان کی باری آئی تو ان کو بھی کیمرہ نیچے اتار کے ان کی بھی تصویر۔ سو ایک مرحلہ جو تھا وہ آسان سے طے ہو گیا، جہاز میں بیٹھے چلے گئے خوش گپیاں کرتے۔ دبئی پہنچے تو آپ جو حضرات وہاں جاتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے 86 میں تو یہ ہوتا تھا کہ چھوٹا سا دبئی کا ایئرپورٹ ہوتا تھا جہاں سے پیدل ہم اس ہال میں جاتے تھے جہاں ویزے اسٹیمپ ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ 2005 آ گیا، بڑی ترقی ہو گئی تھی، ہم بس میں بیٹھ کے وہاں اترے اور ہال میں انٹر ہوتے ہی سکون آ گیا کہ سب طرف اے سی چل رہے تھے اور بے شمار کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے، سب اپنی اپنی لائنوں میں لگ گئے تاکہ ویزا اسٹیمپ ہو۔ تو اتنے میں ایک کندورے والا وہاں کا لوکل جو لباس ہے اسے ہم کندورا کہتے ہیں، یہ اسکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے توپ پہنی ہوئی ہے، اسے کندورے والا کہتے تھے، سر باندھا ہوا ہے۔ ہمارے اکثر آرٹسٹ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاگلے سر چ پیڑ ہوتی رہتی ہے، سر بن کے رکھتے۔ تو وہ آیا اور اس نے آ کے بآواز بلند کہا کہ آرٹسٹ دس وے، آرٹسٹ دس وے، آرٹسٹ دس وے۔ کوئی اس کی بات پہ غور نہیں کر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو کہتا ہے آرٹسٹ دس وے۔ تو میں نے کہا آرٹسٹ دس وے، میں نے نعمان اجاز سے کہا کہ نومی بھائی یہ دیکھو ایک وقت تھا ہم یہاں آتے تھے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اب پاکستان ٹیلی ویژن نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے آرٹسٹوں کے لیے علیحدہ کاؤنٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے لوکل آدمی، وہ کدورے والا، کہ آرٹسٹ دس وے۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، جس لائن میں جہاں آرٹسٹ اپنے ہینڈ کیری کے ساتھ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آ گئے اور ہم لائن بنا کے اس کے پیچھے پیچھے ہال کی دوسری جانب چلنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو دور سے دیکھا کہ لائن کے اندر کالے کالے بھجنگ مریل سے خواتین اور مرد بھی تھے۔ تو وہ مجھے ناصر بٹ صاحب کہنے لگے تو بٹ صاحب ایوی ایکٹر نے، میں نے کہا بھائی یہ انٹرنیشنل کنٹری ہے، یہاں تیلگو بھی، ملیالم بھی، سری لنکا والے بھی، پتہ نہیں کس کس ملک کے لوگ ان کے فنکشن ہوتے ہیں، تو یہ ان کے آرٹسٹ ہوں گے۔ خیر جی ہم لائن میں لگے رہے ہیں، گپے مارتے رہے، ایک ایک آگے ہوتا رہا۔ جب دو لوگ ہمارے آگے رہ گئے تو اچانک میری جو نظر پڑی ہے اوپر، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا آئی ٹیسٹ۔ اب نعمان اجاز صاحب کی باری تھی کہ وہ کہتے بٹ صاحب تے آئی ٹیسٹ لکھا ہے۔ میں کہا یار اتنے تسی سارے نے بھی سنے ہیں، یہی لگتا سی کہ کہندا آرٹسٹ دس وے، حالانکہ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا آئی ٹیسٹ دس وے۔ ایک نئی انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی تھی کہ ہر نیا آنے والا جو ہے آنکھ کی پتلی سے تصویر بنواتا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے اسے کوئی بیماری تو نہیں ہے، یا یہ کوئی مفرور تو نہیں ہے، یا یہ ریڈ اس پہ تو نہیں آیا، کوئی ویزا جعلی وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اوپر لکھا ہوا تھا آئی ٹیسٹ اور ہم سمجھتے رہے آرٹسٹ دس وے۔ خیر جی اب سب کی باری آنے لگی تو وہ جو مشین تھی جس میں آنکھ لگانی تھی، وہ جیسے فریج ہوتا ہے نا کوئی 8 فٹ کا، اتنی بڑی تھی اور اس کے اوپر کیمرے کا نشان وہ بنا ہوا تھا، سب اس میں آنکھ لگاتے تھے اور کہتے اوکے گو ہیڈ، اوکے وہ بھیجے جاتے۔ 2 الماریاں لگی ہوئی تھی تو جلدی فارغ ہوتے۔ میں چونکہ انچارج تھا اس لیے مجھے تو سب سے آخر میں اپنا آئی ٹیسٹ کروانا تھا۔ اب باری آ گئی جاوید کوڈو صاحب۔ اب آپ دیکھیے اس کے قد سے ڈبل اونچی تو وہ لگی ہوئی تھی، مشین لگی ہوئی تھی۔ اب اس نے وہاں بھی ایک کندورے والا مقامی جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ یہ خیر جی بڑی مشکل سے میں نے کرسی منگوائی، پھر بھی وہ پورے نہیں آئے جاوید کوڈو صاحب۔ پھر میں نے اسے گود میں اٹھایا اور اٹھا کے اس کی آنکھ جو ہے اس کے ساتھ لگا دی اور انہیں ہو گئے۔ لیکن مرحلہ تو اصل میں اب شروع ہوا کہ جب وہ ہماری بہو جو جاوید کوڈو صاحب کی بیگم ہے، جب ان کی باری آئی تو وہ سارے ہنسنے لگے۔ اب وہ باپردہ خاتون تھی تو میں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو بیٹا تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہو، ہماری عزت ہو،
تو اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ تو انہوں نے مشین فکس کی ہوئی ہے، یہ نیچے تو آ نہیں سکتی، آپ ہی کو اوپر جانا پڑے گا۔ تو میں یوں بیٹھ گیا، تو جیسے پنجابی سے کہتے ہیں نا، میں تنگاڑے چک لیتا ہوں۔ تنگاڑے سردار صاحب تو سیدھے سمجھ دیو نا تنگاڑے، پہلے پنجابی سارے سمجھ گئے۔ میں بیٹھ گیا، وہ میرے یہاں آئیں اور انہوں نے میرے کرتے میں اپنے ہاتھ پسا دیے۔ میں جو اونچا ہوا ہوں تو تب بھی تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ پھر بھی رہ گیا۔ پھر انہوں نے ایک کرسی منگوائی بڑی سالڈ قسم کی، میں اس کے اوپر چڑھ کے تو پھر میں نے اپنی بہو یعنی مسز جاوید کوڈو صاحب کی آنکھ وہاں لگا کے تو ان کو بھی آئی ٹیسٹ ان کا بھی دلوا دیا۔ یہ مرحلہ تو طے ہو گیا، لیکن اس کے بعد جتنے دن بھی ہم وہاں رہے ہیں، ہر طرف سے سارے آرٹسٹ مجھے دیکھ کے یہی کہتے تھے، بٹ صاحب آرٹسٹ دس وے، بٹ صاحب آرٹسٹ دس وے۔ اور میں اسے خوب انجوائے کرتا تھا کہ ذرا سی سننے کی غلطی نے کتنا اچھا سما پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2 شو کیے ہیں، بہت شاندار شو ہوئے، اور ہم نے گوشی خان صاحب کو بھی مبارکباد دی، سب آرٹسٹوں کو بھی دی۔ کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کسی قسم کی کوئی فس، کسی قسم کی کوئی بھی بد نظمی وہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ فیملیز جو تھیں وہ انڈیا کی بھی تھی، پاکستان کی بھی تھی، اور بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ 2 شو اور بھی کر دیں تو شاید وہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوگا یہ اوپن ایئر پنڈال جو ہے، لیکن ویزے نہیں تھے اور یہاں لوگوں کی کمٹمنٹس تھی، سو واپس آ گئے۔ لیکن آج تک 2005 کا وہ واقعہ، آرٹسٹ دس وے، آرٹسٹ دس وے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔